السلام علیکم، اراؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. 8 مئی سن 2021 کو فرانس کے جو صدر ہیں ایمینوئل میکرون، ان کے منہ پر ایک تمانچہ پڑا. ایک جو وہاں پہ وہ وزٹ کر رہے تھے کہیں پہ کسی علاقے کا، الیکشن کی مہم کے سلسلے میں یہ وزٹ ہو رہی ہے. تو ایک جگہ پہ انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا کوئی فین ہے، وہ اس کے پاس گئے. اس نے پہلے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے منہ پہ ایک زوردار تمانچہ مارا، تھپڑ مارا. یہ تھپڑ اتنا زیادہ زوردار نہیں تھا، لیکن اس تھپڑ کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی. پوری دنیا میں 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں یہ ویڈیو وائرل ہوگی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ فرانس کے صدر کے منہ پر تمانچہ پڑا ہے. اب یہ تمانچہ اتنا اہم نہیں ہے کہ تمانچہ زور سے پڑا یا کم پڑا یا اس سے کتنا نقصان ہوا اسے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس تمانچے کے نتیجے میں اسے ذلت سہنی پڑی. آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ فرانس کے جو صدر ہیں ان کا جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. تمانچہ مارنے والے نے کیا الفاظ کہے، تمانچہ مارنے والا کون تھا اور اس نے یہ الفاظ کیوں کہے، اور فرانس کے صدر کا تھوڑا سا ریلیجیس بیک گراؤنڈ آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے. پہلے تھوڑا سا فرانس کے جو صدر ہیں ان کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے. فرانس کے صدر جو ہیں یہ ایک ایتھیسٹ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے جو والدین ہیں وہ ایتھیسٹ تھے، لیکن 12 سال کی عمر میں جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے اپنی خواہش پر خود سے جانتے بوجھتے ہوئے 12 سال کی عمر میں انہوں نے ہی واز بیپٹائزڈ، وہ کیتھولک چرچ سے انہوں نے بپتسمہ حاصل کیا. بپتسمہ کہتے ہیں کہ جب وہ عیسائیت میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کو بپتسمہ دیا جاتا ہے. ہی واز بیپٹائزڈ تو ایٹ دی ایج آف 12. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ مطلب ڈفرینٹ ادوار ہے، باقی اور غیر ضروری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن رائٹ ناؤ ان کی جو بلیوز ہیں دے آر ایگنوسٹک. ایگنوسٹک مین کہ ایگنوسٹک جو تھاٹ آف اسکول ہے ان کے مطابق جو ایگنوسٹک پیپل ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں جانا اور سمجھا نہیں جا سکتا. خدا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ایگنوسٹک پیپل جو ہیں ان کے بلیوز ہیں. اب باتیں ہیں ان ورڈز کی طرف جو کہ اس بندے نے جس نے یہ تھپڑ مارا اس نے ادا کیے. اس نے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ مونٹجوائے سینٹ ڈیوس، کہ سینٹ ڈیوس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹ ڈیوس اس نے کیوں کہا. سینٹ ڈیوس جو ہے وہ یہ اس نے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ سینٹ ڈیوس تم ہماری آخری امید ہو، یہ کہتے ہوئے اس نے زوردار تھپڑ مارا. تو سینٹ ڈیوس جو ہے یہ کون ہے؟ یہ جو بندہ تھا جس نے تھپڑ مارا، یہ سینٹ ڈیوس بھی ایک جگہ بھی ہے اور ایک شخصیت بھی ہے. جیسے پرانے ہمارے جو مسلمز کے بزرگ ہوتے ہیں، جیسے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے تجدید دین کی، تو اسی طرح یہ جو سینٹ ڈیوس تھے یہ تقریباً 30ویں صدی عیسوی میں فرانس میں آئے اور فرانس میں یہ کرسچینٹی کو لے کے آنے والے ہیں. یعنی فرانس میں یہ کرسچینٹی کے فاؤنڈرز میں سے ایک ہیں سینٹ ڈیوس. یہ سینٹ ڈیوس جو ہیں اس وقت جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا امپائر ڈیسیس. تو یہ جو امپائر جو شہنشاہ ڈیسیس تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک مہم چلائی اور ان کو مار دیا، ان کو جان سے مار دیا. اب وہ جب انہوں نے یہ جو کرسچینٹی ہے اس کا بلیو ہے کہ جب انہوں نے سینٹ ڈیوس کو قتل کیا تو سینٹ ڈیوس اپنا سر ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے فضا میں بلند ہو گئے اور اپنے دفن ہونے کی جگہ پر چلے گئے. یعنی کہ سینٹ ڈیوس نے، اس وقت اس کا نام کچھ اور تھا لیکن بہرحال یہ علاقہ بعد میں سینٹ ڈیوس کے نام سے مشہور ہوا. تو سینٹ ڈیوس جو ہیں یہ کیتھولک چرچ کے یہ جو کرسچینٹی ہے اس کے فاؤنڈرز میں سے ہیں جو کہ کرسچینٹی کو فرانس میں لے کے آئے، جنہوں نے جو کہ پہلے اس کے کرسچینٹی کے مبلغ تھے فرانس میں، ان میں سینٹ ڈیوس کا نام ہے. تو ان کا یہ جو یعنی قتل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھا کے اپنی دفن ہونے کی جگہ پہ لے کے آئے، یہ ان کا ایک معجزہ گنا جاتا ہے. تو یہ تھا. اب انہوں نے بیسیکلی اندر کی سٹوری کیا ہے، انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ کیونکہ ان کے مطابق جب یہ فرانس کے جو یہ پریزیڈنٹ ہیں، جب انہوں نے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی تھی، ان کے خلاف کوئی عملی قدم کرنے سے گریز کیا، تو اسی طرح جو عیسائی ہیں ان کو بھی یہ ہے، ان کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ عیسائیوں کے خلاف بھی فرانس میں جو کچھ ہوتا ہے، فرانس میں لوگ عیسائیوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، کرسچینٹی کے خلاف بھی بولتے ہیں. تو ان کو بھی اس بات پہ دکھ ہے کہ وہ فرانس کے جو کرسچنز ہیں ان کی نمائندگی انہوں نے نہیں کی اور انہوں نے
کسی بندے کو ان کی دل آزاری کرنے سے نہیں روکا. اپارٹ فرام یہ سارے بیک گراؤنڈ کے باوجود میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جب آپ کسی مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، کرسچینٹی ہے، کوئی بھی مذہب ہے، مسلمز ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، جب آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ عمل نہایت برا ہے. کسی مذہب کو برا کہنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جواباً آپ کے مذہب پر بھی حملے کیے جائیں گے. تو یہ تھی آج کی یہ ویڈیو جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں. تو یہ جو فرانس کے یہ جو پریزیڈنٹ ہیں ایمینول میکرون، تو کرسچینٹی جو کرسچنز ہیں ان کو بھی ان سے وہی شکایت ہے جو مسلمانوں کو ان سے ہے. تو یہ پابندی جو آزادی اظہار ہے، اس کی رائے میں مذہب پر حملے کیے جائیں، کسی کی دل آزاری کی جائے، یہ نہایت گندا اور غلط عمل ہے. اس کو روکا جانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب پر حملہ کیا جائے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.